برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله كان كمن صام الدهر كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کی تکمیل ہو گئی۔ صیام، قیام اور قرآن تینوں سے آپ حضرات بتوفیق اللہ مستفید ہو گئے، اور مقصد رمضان لعلکم تتقون تقوی، اور بہترین توشہ جو آپ نے محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اور رمضان کے روحانی ماحول سے حاصل کیا، اب اس کی حفاظت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے پڑھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے 1 مہینہ، پھر شوال میں 6 روزے اس کے بعد رکھ لیے، تو گویا اس نے پورا زمانہ روزے رکھے۔ یعنی اللہ کے ہاں نظام یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، کہ حسنہ نیکی عمل صالح اللہ کے ہاں 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو 1 ماہ مبارک 10 ماہ کے مبارک کے برابر، اور 6 دن 2 ماہ کے برابر، 60 دنوں کے برابر۔ تو یوں اللہ کے نبی نے رمضان کے بعد بھی امت کو اللہ کے ساتھ، صیام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑ رہنے اور مربوط رہنے کی تعلیم دی۔ اب رمضان گزرنے کے بعد علامات القبول بھی کچھ ظاہر ہوتی ہیں۔ بندوں کو اپنی طرف سے خوشی بھی ہونی چاہیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور توفیق سے اللہ نے اس ماہ مبارک کی آپ کے ساتھ صیام، قیام اور قراءت قرآن کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، مگر ساتھ ہی عجب سے بچیں، پھر ساتھ ہی مایوس نہ ہوں، اللہ سے کوتاہیوں پہ مغفرت کے ساتھ اللہ سے کہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما لے۔ اور قبول کی نشانی یاد رکھیں آپ، حسنہ اور نیکی اور عمل صالح کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ اس کو عمل صالح کی توفیق دے۔ تو یہ چند موضوعات ہیں جنہیں میں ما بعد رمضان کے عنوان سے اپنے برادران اسلام، روزہ رکھنے والے اہل ایمان اور روزہ رکھنے والی اہل ایمان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو رمضان کے بعد آئندہ رمضان تک ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے،
یہ ہے اصل بات۔ حضرت بشر حافی رحمہ کا ایک قول ہے، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی رہنما قول ہے۔ میں نے پہلے تو آپ کو اللہ کی بات سنائی، اللہ نے فرمایا کہ حسنہ اللہ کے ہاں 10 گنا ہے، اور آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنا دی کہ جب 1 مہینہ اور پھر 6 دن 2 مہینوں کے برابر، اور آگے پھر سلف صالحین کے معمولات میں سے یہ ایک ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی قرأت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جب شوال آتا ہے تو اسی رب کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ احباب کرام، ہم رمضانی مومن نہیں، ہم رمضانی بندگی کرنے والے نہیں، ہم رمضانی قاری اور پڑھنے والے قرآن کے نہیں، بلکہ ہمارا رب حی و قیوم ہے۔ رمضان میں بھی وہی رب ہے، شوال میں بھی وہی رب ہے، ذوالقعدہ اور الی آخر ہی آئندہ رمضان تک۔ تو کس طرح ہم رمضان والے حاصل شدہ شوق، دعیہ اور تقوی کی دولت کی محافظ کر سکتے ہیں؟ کس طرح؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، اور قبولیت کی علامت کیا ہوگی؟ یعنی جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ نے ہمیں ان عبادات پہ باقی رکھا، نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام۔ ٹھیک ہے کہ رمضان میں آپ 20 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، قرآن کا 1 پارہ یا اس سے زائد روز سنتے تھے یا پڑھتے تھے، اضافے بہت ہو گئے، مگر رمضان کے بعد اتنا تعلق ہم اپنی نماز سے، روزے سے، تقوی سے رکھیں، اتنا رکھیں جو 11 مہینے تک باقی رہے اور نہ چھوٹنے پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے اس پہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کا عمل کب ختم ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان آیا چلا گیا اور عمل بھی ختم۔ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، مومن کا عمل اس کی اجل پر ختم ہوتا ہے۔ اب اجل کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں آئندہ رمضان میں بھی باقی رکھے، تو عمل ہمارا جو ہم نے قرآن سے تعلق رکھا تھا، سننے کا، پڑھنے کا، اور جو ہم نے اہتمام سے نوافل ادا کیے تھے، اس تعلق کو باقی رکھیں۔ رہے فرائض تو وہ تو ہر حالت میں ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو میرے برادران اسلام، اس قدر تقوی جو ہم نے حاصل کیا تھا کہ رمضان میں، تو اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک تربیت کا پیریڈ تھا، ایک تربیت کا زمانہ تھا، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی کے پورے ایام کے لیے۔ جیسے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی تم عبادت کرو حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ تو ایک پہلو سے ہے، اور وہ پہلو کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے ان احکام پہ جو اوامر ہیں، یا ان طاعات کے ساتھ جو رمضان کی برکت سے ہم مسلمانوں کے اندر جن کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک پہلو ہے شریعت کا، اوامر پہ عمل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو رمضان میں ہی ہم نے سیکھا، اللہ کی نواہی، اللہ کے ممنوع کردہ چیزیں، حرام کردہ اشیاء، ان سے اجتناب۔ اب آپ دیکھیں، پورا مہینہ مدرسہ رمضان میں یا اس ٹریننگ پیریڈ میں جو ہم ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ہم زیر تربیت رہے،
पूरा महीना क्या दिन को करते, हलाल पानी नहीं, हलाल खाना नहीं, हलाल ख्वाहिश नहीं, यानी सहर से इफ्तार तक, सहरी से इफ्तारी के वक्त तक ये तरबियत हमें मिली। तो अब उसका असर क्या हो कि हराम करदा अल्लाह की चीजें जो 24 घंटे हराम हैं, जो सारा साल हराम हैं, हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है अपने आप का कि उनसे हम शव्वाल से शाबान आने तक बचेंगे। अब आप देखो कितना अहसन उसलूब है तरबियत का जो हक़ ताला शानहू ने हमें अता फरमाया, और यही कबूलियत की अलामत है। याद रखें, दुनिया के अंदर नेकी की जज़ा ये है कि फिर अल्लाह बराबर नेकी की तौफीक देता रहे, और याद रखें एक दूसरा पहलू कि फिर बुराई की सज़ा ये है कि इंसान बुराई के बाद फिर से बुराई पे ही डटा रहे। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, और हसना की जज़ा क्या है कि हम उस नेकी पे रहें। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम रमज़ान के बाद ये तसव्वुर करके कि अल्लाह का बेहद कि उसने अपनी तौफीक से हमें इस महीने को गुजरवाया अच्छे तरह से, इसके शब व रोज़ बेहतरीन गुजरे, और फिर साथ ही इस शुक्र के कमी और कोताही पे हम अल्लाह से बख्शिश भी मांगते रहे। इसीलिए तो रमज़ान के बाद मुसलमान सदका फितर भी अदा करते हैं, इसलिए अदा करते हैं कि कमी कोताही को अल्लाह पाक इस तरह पूरा करेंगे। मगर साथ ही ऐसे हमने रहना है, वल्लज़ीन युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला, कि हर अमल सालेह के बाद हमारे दिलों में किबर न हो, बड़ाई न हो, अपनी अमल पे उजब न हो, बल्कि क़ुलूबुहुम वजिला, खौफ हो कि अल्लाह हमारे नामाल को कबूल कर ले, मायूसी न हो, उम्मीद हो कि ज़रूर कबूल होंगे। तो ये कैफियत हमारी रमज़ान के बाद होनी चाहिए। फिर इसी तरह जिन बुराइयों को अल्लाह ने पूरा साल हराम किया, शब व रोज़ को हराम किया, उनको हम इस तरह छोड़ें जैसे कि छोड़ने का हक है। अगर हमने आमाल सालिहा को रमज़ान के बाद भी इसलिए इख्तियार किया कि हम अपने उस रब के बंदे हैं जो रमज़ान में जो हमारा माबूद था, शव्वाल में भी वही है, ज़ुल्क़ादा में भी वही है, ज़ुल्हिज्जा में भी वही है, और इसी तरह हम साल के 11 महीनों को गुजारें। फिर साथ ही साथ वो आमाले सय्या, अल्लाह की मनहियात, हराम तरीके से रोज़ी को हासिल करना, रिश्वत के ज़रिए से, चोरी के ज़रिए से, दूसरों को धोखा देकर उनके माल को लूटना, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, हर बातिल तरीके से, मिलावट के ज़रिए से, लोगों के हकूक़ को गस्ब करने के ज़रिए से। तो फ़राइज़ की अदायगी का आहद और मुहर्रमात से बचने का आहद ये हमने किया है इस माह मुबारक में। तो इस आहद पे कायम रहना दो लफ्ज़ों में ये है रमज़ान के बाद का वो लायहा अमल जिसे हमने आइंदा रमज़ान तक इख्तियार करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस रमज़ान को सालिम तौर पे कबूल फरमाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें उन नेकियों पे बाकी रहने की भी तौफीक दे जिनमें हम रमज़ान में बाकी रहे थे। जिस तरह अल्लाह के सामने नवाफिल में खड़े होते थे तरावी की नमाज में, इसी तरह कम से कम हम तहज्जुद के वक्त 2-4 नफल पढ़ लें, या इशा की नमाज के बाद इसी नीयत से 2-4 नफल पढ़ लें। तो जिस तरह हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, हम इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी से हम कबूलियत के लिए भी पुरुम्मीद रहें। और रमज़ान मुबारक की तरह
جیسے محض اللہ کے ڈر سے ہم حلال چیزوں کو ترک کرتے تھے، محض اللہ کے تقوی کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حرام سے باہر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کا انتظام کریں۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہو ہماری رمضان کے ماہ بعد بھی ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ استقامت والی زندگی بنائے اور رمضان کا کما حق ہو فائدہ ہمیں عطا فرمائے، حتیٰ کہ سلامتی کے ساتھ، ایمان اور صحت کے ساتھ دوسرا رمضان میں ہم داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الله على طه